بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی۔ کیا ویسے اچھی گزرنی تھی؟ پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول ہے جس میں خوشی نہیں رہتی۔ غم اندر ہو تو چہرے پر خوشی کیسی، اور خوشی اندر ہو تو چہرے پر غم کیسا؟ اس پہ سوچیے گا۔ بات تو مجھے کرنی ہے ایران، اسرائیل، امریکہ کے حوالے سے، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے ایک وزیر تھے یہیں پنڈی ڈویژن کے، وہ واٹر اینڈ پاور کے وزیر تھے۔ اس وقت یوسف رضا گیلانی پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ ان وزیر صاحب نے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ایک ڈیڈ لائن دے دی تھی، اور اس کے بعد ان کو لوگ جو تھے وہ رینٹل کے نام سے یا پتہ نہیں کس کس نام سے پکارتے تھے۔ اور یوسف رضا نے پھر ایک دن کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ڈیڈ لائن نہ دینا۔ یوسف رضا یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ سے تو سینئر پولیٹیشین ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے۔ اے کاش وہ یوسف رضا سے ہی یہ سبق سیکھ لیتا، یا کسی پرانے امریکی پریزیڈنٹ سے سیکھ لیتا، ڈیموکریٹ سے نہ سیکھتا، ریپبلکن سے سیکھ لیتا، کہ ڈیڈ لائن نہیں دیتے جب یقین نہ ہو۔ یقین ہو تب بھی نہیں ڈیڈ لائن دیتے، گنجائش رکھتے ہیں فیس سیونگ کے لیے۔ اور جب فیس سیونگ ہی کے لیے ڈیڈ لائن دینی ہو اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں تو پھر بالکل ہی نہیں دیتے۔ ڈیڈ لائن دی کہ 48 گھنٹے میں اگر آبنائے ہرمز نہ کھلی تو میں سب تباہی کر دوں گا، بجلی کی تمام تنصیبات کو تباہ کر دوں گا۔ چلو بھائی کر دو، لیکن آج کیا کیا؟ آج یہ کہہ دیا کہ مذاکرات بھی شروع ہو گئے۔ میں جانتا تھا اس بات کو کہ کہیں نہ کہیں، چونکہ میں تھوڑا سا سیاست سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات کا کوئی راستہ، فیس سیونگ کا کوئی راستہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ ایک دروازہ کھول کے رکھتے ہیں، ہلکا سا کھول کے رکھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ جو منظر عام پر نظر آئیں ان سے ہٹ کر بھی ایک مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جب کبھی آپ کو مذاکرات نظر آئیں تو یہ یقین رکھیے گا کہ ان مذاکرات سے پہلے ایک مذاکرات ہو چکے ہوئے ہیں، جس میں اس بات کی آمادگی ہوتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے اور ان پوائنٹس پہ کریں گے۔ اب جب ہزیمت اٹھا لی، کھسیانی بلی نے کھمبا نوچ لیا، خفت میں چلے گئے، امریکہ کے اندر شور مچ گیا، بہت شور مچ گیا، اسرائیل کی تباہی ہو گئی، اسرائیل کے اندر چیخ و پکار شروع ہو گئی، اسرائیل تباہ و برباد ہو گیا۔ ایران کو تو کیا ہی کیا، ایران پر تو آپ نے 7,000 سے زیادہ حملے کیے، کیا بگاڑ لیا؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کیا پٹ لیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن کیا کر لیا آپ نے؟ آپ شروع ہوئے تھے کہ ہم ایٹمی تنصیبات کو تباہ کریں گے، اور آپ نے جب پچھلی جنگ تھی جون کی، اس میں B-52 سے بمباری کر کے کہا کہ ہم نے ملیاں میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ IAEA نے کہا کہیں کوئی ریڈیشن نہیں ہوئی، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ آپ کو پھر بھی شرم نہیں آئی، آپ کو پھر بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ IAEA آپ کا بہرحال ایک ماتحتی ادارہ ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ریڈیشن نہیں ہوئی اور وہ انٹیکٹ ہے ان کا سارا سلسلہ۔ پتہ نہیں آپ نیوکلیر کو کتنا جانتے ہیں، لیکن امریکہ کی ہسٹری تو نیوکلیر کو جانتی ہے نا، چونکہ امریکہ ہی وہ وحشی ملک ہے جس نے نیوکلیر بام کا استعمال کیا تھا، اور تو کبھی کسی نے نہیں کیا، کوئی کرتا بھی نہیں، کوئی کرے گا بھی نہیں۔ تب آپ نے کہا کہ یہ ختم ہو گیا، پھر آپ نے دوبارہ جنگ شروع کر دی، اور پھر اس وقت آپ نے کہا اسرائیل کو کہ ہم روک رہے ہیں، ہم 52 کو استعمال کر رہے ہیں، B-52 کو، اس کے بعد جب ضرورت ہی رہے گی، چونکہ اب بچے گا ہی کچھ نہیں، تو سارا کچھ بچ گیا، کچھ نہیں بچا تو سارا کچھ نا، کچھ نہیں بگڑا ان کا۔ آپ نے جو مارنا تھا مار دیا، کر دیا، کرا لیا۔ آپ کا خیال تھا آپ 4 دن میں یہ جنگ جیت جائیں گے، آپ اس کو 4 سال میں بھی نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ وہ ایک قوم ہے، اس میں ایک یکجہتی ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو آپ ایک بونے کے طور پر لے کر آئیں گے اور ایران اس کو قبول کر لے گا۔ ایران نے تو اس کو ذلیل و رسوا کر کے نکالا تھا، اس کو مرنے کی جگہ نہیں کہیں مل رہی تھی، آپ خود جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے میں وہ ایران کے اندر مقبول لیڈر کیسے بن سکتے؟ یہ ضرور ہے
کہ ایران میں کچھ لوگ ایسے ہیں 2-3% جو دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں کے آباد کار ہیں یا امیگرینٹس ہیں دوسرے ملکوں میں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ایران میں شراب ملتی تھی، سور ملتا تھا، ڈانس ہوتے تھے، یہ سب، اور وہاں ایک عجیب و غریب بے حیائی کا دور تھا، کیسینوز تھے، بارز تھیں، وہ سب کچھ کھل جائے. لیکن اب اس بات کو مدت گزر گئی. 79 میں وہاں انقلاب آیا، اور اس کے بعد تیسری نسل پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ نسلوں کو پڑھا رہے ہیں جس طرح وہ ڈاکٹریٹ کرواتے ہیں، جس طرح ان کی بچیاں پڑھتی ہیں، اور ایک اچھی ماں اچھی قوم پیدا کر دیتی ہے. تو انہوں نے اپنی بچیوں کو تربیت دی ہے، بہت اچھی تربیت دی ہے. وہ 2-3% ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں جو خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سٹوز بن جائیں گے، ہمیں استعمال کر لو، ہمیں کچھ دے دو، لیکن ہم سے کچھ کروا لو. ہوتا ان بیچاروں سے کچھ نہیں. یہاں بھی کچھ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ان سے بھی کچھ نہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا. ایسے میں آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں، تو ایران نے کہا ہم تو مذاکرات نہیں کر رہے. آپ کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ پہلے یہ کہا کہ پچھلے 2-3 دن سے مذاکرات ہو رہے تھے، پھر کہا پچھلی رات مذاکرات ہوئے. آپ کو اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. میں نے بالکل ابتدائی پروگراموں میں جب یہ ایران کا معاملہ شروع ہوا تھا تو یہ کہا تھا کہ امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹے گا. میں کوئی دفاعی ماہر نہیں ہوں، میں دفاع کو اس طرح نہیں جانتا، لیکن میں ضروریات کو سمجھ سکتا ہوں کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اور جب ایک قوم بن چکی ہو تو کسی قوم کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آپ کے ہاں تو قوم پتہ نہیں کیسی ہے، آپ میں تو ڈویژن ہے بہت زیادہ. آپ کی ڈویژن سے دنیا فائدہ بھی اٹھاتی ہے اور دنیا کو نقصان بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آپ کے معاملات ٹھیک نہیں رہتے تو آپ اپنے اندر کے معاملات کو ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن ایران کے اندر کے معاملات جو تھے وہ تو جنوری میں آپ نے خراب کرنے کی کوشش کی تھی. مارچ میں کر کے دکھاتے، فروری میں کر کے دکھاتے. آپ کتنے چیخو پکار کر رہے تھے جنوری میں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ نے ایک طویل عرصے سے ایران پر پابندیاں لگا رکھی ہیں. ایران کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کر سکتا. جو تیل لیتا ہے چین لیتا ہے، چونکہ چین آپ سے ڈرتا نہیں، چین آپ کے ماتحت نہیں، آپ کے تابع نہیں. آپ چین کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ایران کا تیل بند کرنا چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ ایران کے تیل پر آپ کا قبضہ ہو جائے. تو خواب ہے آپ کا خیال تھا کہ یہ بھی لاطینی امریکہ کی طرح کوئی ملک ہوگا جس پر آپ اس طرح چڑھائی کر لیں گے، 4 دن میں آپ اس کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے جائیں گے برازیل کے. لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ممکن ہوتا. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ کا حال ویتنام جیسا ہوگا، شاید اس سے بدتر ہو رہا ہے. آپ نے چونکہ پابندی لگا رکھی ہوئی ہے اسرائیل میں مکمل طور پر اور ریاستوں میں کہ کوئی چیز باہر نہیں آئے گی، کوئی فوٹیج باہر نہیں آئے گی، جبکہ ایران نے پورا ملک کھول کے دے دیا ہوا. آپ کی امریکہ کے بے شمار نیٹ ورکس وہاں کام کر رہے ہیں جو خبریں دے رہے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوا؟ آخر کو تل ابیب کی اور باقی شہروں کی چیزیں بھی تو آ ہی گئیں نا کہیں سے، کسی نہ کسی طریقے سے. اسرائیل نے تو اپنے شہریوں کو باہر جانے سے روک دیا تھا تاکہ وہ جا کے کہیں ویڈیو جو ہیں وہ آن ایئر نہ کریں، اور کوئی وجہ نہیں تھی. صرف یہ تھی کہ اسرائیل کے اندر کی تباہی کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہی ہے. اسرائیل کی چیخیں نکل گئی ہیں، آہو بقا کر رہے ہیں وہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ. جیسے امریکہ کہہ رہا تھا کہ میں اس جنگ میں 4 دن میں فارغ ہو جاؤں گا، اور یہ کہہ رہے تھے اسرائیل والے کہ 11 دن لگیں گے. آپ چین کو خراب کرنا چاہتے تھے، آپ ایران کو خراب کرنا چاہتے تھے. آپ نے خلیجی جو ریاستیں ہیں ان میں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہم ان اڈوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کریں گے. آپ نے ان اڈوں کے ذریعے اسرائیل کی حفاظت کرنے کی کوشش کی اور آپ اس میں ناکام رہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی، ایران کو آپ شکست نہیں دے سکیں گے. ایران دنیا بھر میں کسی سے پوچھ لیں وہ یہ جنگ جیت چکا ہوا ہے. آپ اس کو 5 دن کے مذاکرات کہیں، 4 دن کے مذاکرات کہیں، 3 دن کے مذاکرات کہیں، 2 ہفتوں کے مذاکرات کہیں. مذاکرات کہاں سے شروع ہوں گے؟ جہاں 28 فروری کو ختم ہوئے تھے وہیں ہوں گے نا. آپ نے 27 فروری کو غالباً یہ کہا تھا کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انرچمنٹ جو ہے وہ 20% تک 30% تک میں لے کے جاؤں گا.
اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 20% 30% پسند نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے ہمارے مذاکرات ٹھیک طرح چل رہے ہیں، وہیں سے بات شروع ہوگی نا۔ آپ کو ایران کے پیسے منجمد کیے ہوئے کھولنے پڑیں گے، آپ کو ایران پر لگائی ہوئی پابندیاں ہٹانی پڑیں گی، آپ کو اوباما کے کیے ہوئے معاہدے کے قریب قریب کہیں جانا پڑے گا۔ یہ بات اگر آپ پہلے سوچ لیتے، آپ کے پاس تو اسٹریٹجی نہیں تھی کہ آپ جنگ کر سکتے، اور کس طرح جنگ کو آپ نے ختم کرنا تھا۔ آپ کا خیال تھا خامنہئی کو مار دیں گے تو وہاں لوگ اٹھ جائیں گے اور ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور لوگ اپنی فوج کو اور پاسداران انقلاب کو مار دیں گے، ان کی بوٹیاں نوچ لیں گے، اور امریکہ سے کہیں گے کہ اسرائیل کو بھیج دو، آ جاؤ فٹافٹ آ جاؤ۔ آپ نے 7-8 سال عراق کے ذریعے ان پر حملہ کیے رکھا۔ وہ ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کیسے لڑنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ دقت میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جس طرح کی زندگی ایران کے لوگ گزار رہے ہیں وہ مشکل زندگی ہے، وہ کوئی کمفرٹیبل زندگی نہیں ہے جب ان پہ پابندیاں ہوں، تجارت نہ کر سکتے ہوں۔ آپ انڈیا کو اجازت دیتے ہیں کہ تیل لے لو، باقی کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ اب آپ کہتے ہیں تیل پر سے ہم پابندی ہٹا دیں گے۔ اب آپ کی مجبوری ہوگی، اب جب مذاکرات شروع ہوں گے تو ایران ان جگہوں سے جہاں سے اس نے مذاکرات ختم کیے تھے 2 قدم اوپر اٹھ کے آ کر آپ سے بات کرے گا، آپ کو 2 قدم نیچے آنا پڑے گا۔ یہ جنگ جیتنے اور جنگ ہارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ تاریخ ایران لکھے گا۔ ایران اپنی زندگی کی، اپنی پوری ایران کے ہونے کی یہ آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ یا تو ایران بالکل ختم ہو جائے گا یا ایران آپ کو ختم کر دے گا۔ اس کا فیصلہ آپ اور اسرائیل کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ خطے میں اسرائیل کی بالادستی چاہتے تھے، نیتن یاہو کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، اس نے آپ کو ورگلایا، آپ کو چکر دیا، آپ اس کے چکر میں آ گئے، آپ اس کے ٹریپ میں آ گئے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے ایران پر حملہ کیا۔ ایران پر حملہ کرنے کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، آپ کا خیال تھا 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، اس کا خیال تھا 11 دن میں۔ 11 دن میں اسرائیل کا جو حال ہوا وہ تو اب تصویریں آ جائیں گی نا، باہر کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ جس وقت آپ مذاکرات میں جائیں گے اور ذرا حالات نارمل ہوں گے، لوگوں کی ٹریولنگ شروع ہوگی، تو وہ لوگ اپنی کہانیاں سنائیں گے۔ انڈیا کے ایک جرنلسٹ نے کہانی سنائی، آپ نے اس کو اندر کروا دیا ہوا ہے، چلیں اب اس کی زبان بند ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ اس طرح کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی بات کریں گے۔ اور اب وہ جو دبئی دنیا کا ہب بنا ہوا تھا معاشی طور پر، وہاں دنیا کی بے شمار انویسٹمنٹ تھی، کیا وہاں انویسٹمنٹ اب محفوظ رہے گی؟ کیا وہ لوگ وہاں رہیں گے؟ ہم نے بھی کہا تھا، اور دنیا کے بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، ایک نئی حکمت عملی سامنے آئے گی، ایک نئی بالادستی سامنے آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ سعودی عرب نے بہت ریسٹرین دکھایا، بہت اپنے آپ کو بچا کے رکھا، جواب نہیں دیا، حملے کے جواب میں حملہ نہیں کیا، تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سعودی عرب کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے، بڑی طاقت ہے۔ لیکن ایران نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں بحرین، قطر، کویت، ابو ظبی، دبئی، عمان، کیا یہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ یقیناً نہیں ہو سکیں گے۔ اور ایران نے جو ترقی کی ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں، وہ جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے شاید اس سے زیادہ ہوگی، چونکہ وہ اب تک آپ کا مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جس انداز سے پاکستان کی حکومت نے ان اقدامات کو اٹھایا، جس کے نتیجے میں کو تھوڑی بہت فیسیلیٹیشن ہوئی، یہ کرنے کی کوشش کی گئی یا جس کو مانا گیا، اس کا اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو یہ بددیانتی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے ٹھیک اقدامات اٹھائے، چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھا۔ ایک پاکستان میں کنٹروورسی چل رہی ہے ایک ملاقات کے حوالے سے۔ میری اطلاع ہے، ناقص اطلاع ہے میرے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے، میں کوئی وٹنس نہیں ہوں، میں وہاں موجود نہیں تھا۔ جو میں نے سنا، جو میرے کانوں تک پہنچا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ ملاقات جن صاحب کے ساتھ ہوئی ان کی خواہش پہ نہیں تھی۔ جو لوگ وہاں تشریف لے کر گئے، یہ ان کی خواہش پہ ملاقات ارینج کی گئی تھی۔ وہاں سے یہ جواب تھا کہ آپ کو سویلینز کے ساتھ بات کر لینی چاہیے، وہ آپ کو پوری بریفنگ دے دیں گے۔ لیکن ان کا ارادہ یہ تھا، جو شیعہ حضرات، علماء حضرات گئے تھے، کہ نہیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مختلف محکموں کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ بات کر لیجئے۔ تو ان حضرات نے پھر یہ کہا کہ نہیں ہم آپ ہی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ بات کرنے جائیں اور اس سطح پر بات کرنے جائیں کہ جس کے بعد بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ بچتی ہو، وہاں جا کر ہٹ درمی نہیں کرتے، وہاں جا کے بات سنتے ہیں، اور وہاں تکرار نہیں کی جا سکتی ہوتی۔
اگر آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں تو واقفیت حاصل کیجئے کہ ریاست کے ساتھ یا ریاست کے ادارے کے سب سے بڑے آفیسر کے ساتھ کس طرح بات کی جا سکتی ہے، اور جب وہ یہ بات کہہ دے تو ادارے کا کوئی فرد بھی قطعاً یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اس میں کوئی گنجائش تھی، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ پالیسی ہو جاتی ہے، اور پالیسی میکر کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا کرتے. آپ کو کیا پتہ ہے ایران کی کس قدر مدد کی ہوگی، ایران کو کتنا کو بچایا ہوگا. ایران کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ وہی ایران ہے جو برگ بر پاکستان، برگ بر امریکہ کے نعرے لگاتا تھا 70s میں اور 80s میں، جس وقت ان کی ایمبیسی پر قبضہ کیا ہوا تھا، امریکنز کی ایمبیسی پر ایران کے لوگوں نے، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ کوئی فیسیلیٹیشن ہو جائے. لیکن آپ ذرا اپنی تاریخ کو بھی دیکھیں، اور امریکہ حضرات کے جو لوگ کرتا دھرتا ہیں ان کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے ناظرین کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ایران کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کا معاملہ تو امریکہ نے شروع کر کے دیا تھا. امریکہ نے ان کو سہولت دی تھی کہ یہ کام آپ کر لیں. امریکہ میں تکلیف تھی اس وقت ایک جمہوری حکومت کے 53 میں آنے کے نتیجے میں، جب وہاں ڈاکٹر مصدق پرائم منسٹر تھے، تو امریکہ نے ان کا تختہ الٹوایا یا الٹایا، اور اس کے نتیجے میں رضا شاہ پہلوی کو لے کر آئے. رضا شاہ پہلوی جب گئے تو پھر بہت ساری چیزیں خراب ہو گئی تھیں، اور ان کے زمانے میں ایران کو جوہری اسلحہ بنانے کی یا جوہری توانائی حاصل کرنے کی فیسیلیٹیز امریکہ نے دی تھی. جب وہ چلے گئے اور آیت اللہ خمینی صاحب تشریف لے آئے، تو اس کے بعد آپ نے ان پہ سختی کرنی شروع کی، پابندیاں لگانی شروع کی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. انہوں نے اپنا پروگرام آگے بڑھایا. کس حد تک بڑھا ہم بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا. اور ڈاکٹر قدیر اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان پر جو نزلہ گرا وہ کیوں گرا، کیسے گرا، کیا ہوا تھا، سب جانتے ہیں. مرحوم ظفر اللہ جمالی گئے تھے ایران، تو ان کو وہاں بتایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں انفولڈ ہوئی تھیں. اور یہ تو بات پرویز مشرف صاحب نے مجھے خود بتائی تھی کہ جب میں امریکہ کے دورے پر تھا تو انہوں نے جو چیزیں میرے سامنے رکھیں تو مجھے پسینہ آ گیا ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بھی، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ زمین پھٹے، میں اس میں چلا جاؤں، یہ کیا میرے سامنے چیزیں یہ رکھ رہے ہیں. جو امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یقیناً بہت بااثر ہیں. وہ جانتی ہیں کیسے کام کرتے ہیں، وہ یہ جانتی ہیں کہ کیسے حکومتوں کو الٹایا جاتا ہے، وہ یہ جانتی ہیں کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو کسی اختلاف میں نہیں ڈالنا. اگر ہم اپنے آپ کو اختلاف میں ڈالیں گے تو پھر ہم امریکہ کا اور اسرائیل کا فائدہ کریں گے، اپنا نقصان کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.